لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ آیت مبارکہ ہماری اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ جو بھی خبر ہم تک پہنچے، ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اس خبر کی تحقیق کر لیں، آیا وہ خبر درست ہے بھی یا نہیں۔ اب آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر بے شمار قسم کی فتنہ انگیز تحریر، ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہے جو سماج میں فساد کا سبب بنتی ہے، اور ہم بلا تحقیق اس سے جذباتی طور پر لگاؤ پیدا کر کے اس کی وائرل ہونے میں مدد کرتے ہیں۔ بعض تحریر دو سماجوں میں ٹکراؤ کے لیے سوشل میڈیا میں وائرل کر دی جاتی ہے، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے انجام کے متعلق نہیں سوچتے۔ اب ہمارے یہاں پر مسلمانوں کو جو میسیجز ملتے ہیں وہ اس طرح کی اشتعال انگیز ہوتے ہیں کہ جس سے سوائے فساد، سوائے مسلمانوں کے نقصان کے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ تحریر جس میں کسی مخصوص قسم کے بائیکاٹ کی بات کہی گئی ہو، وہ تحریر جس میں کسی مخصوص فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، ہم تحقیق کر لیں یا کوئی کسی معتبر عالم نے پیش کی ہو، یقیناً نہیں پیش کر سکتا، کہ کسی بڑے دینی درسگاہ سے پبلش ہوئی ہو، یقیناً نہیں ہو سکتی۔ کیا مسلم باشعور کسی شخص نے پوسٹ کی ہو، یقیناً نہیں کر سکتا، کیونکہ ان تمام کا تعلق ایسے کام سے ہے جو امن چاہتے ہیں۔ ان کا کام امن پھیلانا ہے، فتنہ پھیلانا نہیں، فتنہ انگیزی کرنا نہیں، تو پھر کس طرح سے یہ فتنوں پر مبنی باتیں وائرل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ تحریر کس طرف سے آئی ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تحریر ہمیں مشتعل کرنے کے لیے، ہمیں اکسانے کے لیے شیطان کی طرف سے، شیطان کے دوستوں نے بنا کر ہمارے سماج میں وائرل کی ہے، اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اور شیطانیت کرنے والے لوگوں کی طرف سے یہ پوسٹ ہمارے سماج میں وائرل ہوتی ہے، اور ہم بلا تحقیق اسے فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس میں بتائیے، بائیکاٹ کی بات کی ہوئی ہوتی ہے، کس کا بائیکاٹ کرے؟ ہمارے اپنے سماج کا، ہمارے اپنے سماج کے لوگوں کا، جن سے ہمارا سماجی تعلق ہے، جن سے ہمارا معاشی اعتبار سے تعلق ہے، جن سے ہمارا سیاسی اعتبار سے تعلق ہے۔ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں جو تقصیری سماج ہے، جہاں پر مختلف مذہب، مختلف ذاتیں، مختلف فرقوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ایسے سماج میں ہماری اپنی ضروریات ایک دوسرے پر منحصر رہتی ہیں، ایک دوسرے سے اشیاء کا لین دین ناگزیر عمل ہے۔ اگر ہم بے وقوفی کی طرح
اس سماج سے ہٹ کر اس سماج میں بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہمارا سماج اکنامکلی بہتر ہوگا؟ کیا ہمارے اپنے لوگ، کئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو دیگر سماج کے لوگوں کے یہاں پر روزگار پاتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اور فتنے سے بچنا چاہیے، شرانگیزی سے بچنا چاہیے۔